شریعت ہمیں یہ حکم نہیں دیتی کہ ہم ہر چیز کی گہرائی میں داخل ہو کے اس کو ڈھونڈتے پھریں۔ ایک دفعہ جنگ کے سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ہاؤس تھا، تو حضرت ابی عبیدہ نے اس ہاؤس کے مالک بھی وہیں کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی کیا اس آپ کے ہاؤس سے درندے، کتے، جانور پانی پیتے ہیں؟ حضرت نے مت بتانا اس کو۔ وہ ڈر کے مارے چپ ہو گیا۔ حضرت نے کہا یہ ہمیں کس نے حکم دیا ہے کہ ہم تحقیق کریں؟ جب تک اپنی آنکھوں سے کوئی چیز نہ دیکھیں ہمیں اس کی گہرائی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیتے ہوں گے ہمیں کیا ہے؟ اس لیے شریعت ان چیزوں سے بھی منع کرتی۔ اور اسی طرح کا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا تاج محمود صاحب امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بزرگ آئے، اور تھے وہ بڑے واہمی قسم کے بزرگ۔ جب کھانے کا وقت ہوا حضرت نے کھانا منگوایا ان کے لیے۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو یہ کھانا نہیں کھاتا، میں نے تو یہ دیکھیں کہ تھیلی میں چنے رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے سے گڑ کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، بس میں یہی کھاتا ہوں، اسی پہ گزارا کرتا ہوں، چونکہ مجھے کھانے کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں جو گوشت ہے وہ حلال ہے، ذبیحہ صحیح ہے نہیں ہے، اس کو کس نے پکایا ہے، یہ گندم جو ہے جس میں روٹی ہے کیا یہ اس کے اندر کوئی اور چیز تو نہیں ملائی گئی؟ تو مجھے ان چیزوں میں شبہات ہیں، اس لیے میں نہیں کھاتا۔ پھر پتہ نہیں عورت جس نے پکایا ہے وہ باوضو تھی کہ نہیں تھی۔ حضرت بھی بڑے اللہ والے تھے، سمجھ گئے کہ بیچارہ بزرگ تو ہے لیکن ہے وہم میں پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ چنے جو آپ کھاتے ہیں کہاں سے خریدے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہاں ایک ہندو کی دکان ہے، میں نے اس سے خریدے۔ آپ نے حکم دیا کہ ہندو کو بلا کے لے آؤ۔ ہندو آ گیا، آپ نے فرمایا یہ چنے جو تم دکان میں بیچتے ہو کہاں سے خریدے؟ اس نے کہا جی ایک میگواڑ چمار ہوتے ہیں وہ بھنگی، میں نے ان سے خریدے ہیں۔ انہوں نے کہا پتہ ہے تمہیں کہ وہ کون سا آدمی تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی مجھے پتہ ہے، میں ہمیشہ خریدتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کو بھی لے آؤ۔ اس کو لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چنے جو ہیں یہ جو کل تم نے ان کو دیے یہ کہاں سے لی؟ انہوں نے کہا ہم نے خنزیر کا شکار کیا، اس کا پیٹ پھاڑا تو اس کے اندر سے نکلے تھے۔ حضرت فرمایا اب تحقیق کا مزہ آ گیا آپ کو؟ جب اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا مکلف ہی نہیں کیا ہے، پابندی نہیں کیا ہے، تو پھر ایک ایک بات میں شک کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی تم گھر کی روٹی نہیں کھا رہے ہو لیکن خنزیر کے پیٹ سے نکلے ہوئے چنے کھا رہے ہو، تو اندازہ کیا ہوا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے اور ایک بہت بڑا فقہ کے اندر باب ہے کہ بلا وجہ چیزوں میں شک نہ کریں۔ جیسے آج کل ہے نا جی وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ صابن جو ہے جی اس میں خنزیر کی چربی ہے۔ اب فقی یہ کہتے ہیں کہ اگر فتویٰ پوچھو تو وہ ٹھیک ہے، اگر خنزیر کی چربی بھی ہے صابن میں ملنے سے اس کی حیت ختم ہو گئی، تبدیل ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے پرفیوم ہے جی اس میں الکوہل ہے، انہوں نے کہا جی الکوہل تبدیل ہو گیا ہے، کوئی حرام شراب نہیں ہے۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ بہت زیادہ تحقیق میں بھی نہ پڑیں، کسی بات کی گہرائی اور گہرائی کے اندر بھی نہ جائیں، بس جو ظاہر شریعت کا حکم ہے اس پہ عمل۔ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتا پانی پی رہا ہے نہ پی، آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہاں خنزیر بھی آگے پانی پیتے ہیں، بالکل مت پی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے انہوں نے خنزیر کی چربی ملائی ہے، پھر صابن استعمال نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کیمیکل سے بنا ہو سکتا ہے کسی اور جانور کی چربی ہو،
کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ خنزیر کی ہی ہو. تو اس لیے بلا وجہ اوہام کا بھی شکار نہ ہوں. تو میرے کہنے کا مقصد جو اللہ نے لکھا ہے بس ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ مولانا مکی صاحب کی روزانہ شارٹ کلپ ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ.